بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہمارا سبق کا عنوان یہ ہے کہ عین اور عرب میں فلاسفہ اور متکلمین کا جو اختلاف تھا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ متکلمین حضرات عین اور عرب کی تعریف جو کرتے تھے وہ ہم گزشتہ سبق میں جان چکے ہیں۔ متکلمین حضرات فرماتے ہیں کہ عین یعنی جوہر وہ قائم بالذات ہوتا ہے اور عرب وہ قائم بالغیر ہوا کرتا ہے۔ اب قائم بالذات کی متکلمین کے ہاں ایک تشریح یہ پائی جاتی ہے کہ قائم بالذات وہ چیز ہوا کرتی ہے جو فی نفسی ہی اپنا مستقل وجود رکھتی ہو، جو اپنے ہونے میں کسی اور چیز کے تابع نہ ہو، اس کو ہم قائم بالذات اور جوہر اور عین کہتے ہیں، کہ جو اپنا مستقل وجود رکھے اور کسی اور چیز کے تابع نہ ہو اپنے ہونے میں۔ لیکن عرض کا ہونا یہ تابع ہوتا ہے کسی اور جوہر کے کسی جگہ میں ہونے سے، یعنی عرض یہ عین کے تابع ہوتا ہے تو عین عرض کے لیے موضوع بن گیا اور محل بن گیا۔ وہ محل عین اس عرض کو مقوم، اس کو قائم کرے گا۔ پھر عرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عرض قائم بالغیر ہے، تو قائم بالغیر کا معنی کیا ہوا متکلمین کے ہاں؟ کہ عرض جب بھی پایا جائے گا وہ اپنے موضوع میں پایا جائے گا، کہ عرض کا فی نفسی ہونا وہ اس کا ہونا ہے، موجود ہونا ہے اپنے موضوع میں، لہذا عرض اپنے موضوع سے اپنے عین سے منتقل نہیں ہو سکتا، لیکن جوہر یا عین یہ اپنے محل سے منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس الامری میں ہونا، لأن وجودہ فی نفسہ امر، اس کا نفس الامر میں ہونا عین کا یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی اور جگہ میں اس کا موجود ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لہذا عین کسی جگہ سے منتقل ہو سکتا ہے لیکن عرض اپنے عین سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ انتقال، انفکاک اور انفصال کو قبول نہیں کرتا۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ عین قائم بالذات ہے، عرض قائم بالغیر ہے، یعنی موجود فی موضوع ہی ہے، قائم بالغیر ہے۔ دوسرا فرق یہ ہو سکتا ہے، تعبیر کا فرق ہے، کہ آپ عین کی طرف حسی اشارہ کر سکتے ہیں لیکن عرض کی طرف آپ حسی اشارہ جب بھی کریں گے وہ عین کی طرف ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہوا کہ عین یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے لیکن عرض یہ اپنے موضوع سے اپنے عین سے انتقال کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تعریفات تھی متکلمین کے ہاں۔ متکلمین کا کہنا یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں وہ یا عین ہیں یا عرض ہیں، یا قائم بالذات ہیں یا قائم بالغیر ہیں۔ قائم بالذات سے مراد کیا ہے؟ تعریف گزر چکی ہے، اور قائم بالغیر ہونا یعنی وہ اپنے موضوع میں کسی اور چیز میں پائی جاتی ہیں، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور آپ کی صفات پر لفظ عین اور لفظ عرض کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن فلاسفہ نے جو تعریف کی ہے وہ متکلمین سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ کسی چیز کا قائم بالذات ہونا، اس کا معنی یہ ہے، معنی قیام الشیء بذاتہ، کسی چیز کا قائم بالذات ہونے کا معنی یہ ہے استغناؤہ، کہ وہ چیز مستغنی ہو جائے، عن محل، اس کسی جگہ سے، یقومہ، جو جگہ اس چیز کو قائم کرے، اس کے لیے مقوم بن جائے۔ تو فلاسفہ نے قائم بالذات کا معنی یہ کیا کہ کسی چیز کا کسی محل سے مستغنی ہو جانا اور وہ محل اس جگہ کے لیے اس چیز کے لیے مقوم کا کردار ادا کرے، تو یہ مستغنی ہونا یہی قائم بالذات ہے۔ ومعنی قیامہ بشیء آخر، اور کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم ہونے کا معنی فلاسفہ کے ہاں یہ ہے اختصاصہ بہ، کہ وہ چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو جائے، اس طور پر، بحیث، اس طور پر، یصیر الاول نعتم، کہ
کہ ان میں سے پہلی چیز کو آپ صفت بنا لیں، والثانی منعوتاً، اور دوسری چیز کو آپ موصوف کا درجہ دے دیں. یہ قائم بالغیر کی تشریح کی جا رہی ہے. ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ قائم ہو اس طور پر کہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے. ایک کو آپ موصوف کا درجہ دیں، دوسرے کو آپ صفت کا درجہ دے دیں. اب موصوف صفت کے لیے یا تو متحیز اس کے لیے مکان کی حیثیت سے ہوگا، یعنی موصوف صفت کو اپنے اندر جگہ دے رہا ہوگا یا نہیں. سواء کان متحیزا، چاہے وہ موصوف متحیز ہو، کما فی سواد الجسم، جیسا کہ بدن کے کالک میں، بدن کے کالے ہونے میں. یعنی ہم کہتے ہیں الجسم الاسود، کالا بدن. اب الجسم موصوف ہے، منعوت ہے، اور الاسود اس کو ہم صفت بنا لیتے ہیں. تو جسم یہ اس صفت کے لیے متحیز ہے، اس کے لیے مکان بن جاتا ہے. موصوف اپنی صفت کے لیے مکان کے درجہ رکھتا ہے. اولا، یا پھر یہ کہ وہ موصوف اپنی صفت کے لیے متحیز نہ ہو، کما فی صفات اللہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے. یعنی ذات خداوندی مکان کی، زمان کی محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے صفات خداوندی، اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ کی صفات، یہ نہ عین ذات خداوندی ہیں، نہ غیر ذات خداوندی ہیں. نہ عین ذات ہے، نہ غیر ذات ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ذات خداوندی یہ صفات باری تعالی کے لیے متحیز نہیں ہے. تو موصوف وہ اپنی صفات کے لیے متحیز ہو جیسے کہ الجسم الاسود، یا متحیز نہ ہو جیسے کہ صفات باری تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفات کا اثبات کرنا. والمجردات، یعنی غیر مادی بدن. بدن تو وہ ہوتے ہیں جو جسمانی ہوں، بدن ہوں جن کو آپ محسوس کریں، مادی ہوں. لیکن یہاں پر مجرد سے مراد وہ وجود ہیں، غیر مادی وجود. اب متکلمین حضرات مجردات کی بحث کو نہیں مانتے، چونکہ فلاسفہ مجردات کی بحث جن دلائل سے ثابت کرتے ہیں وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. مجرد سے مراد کیا ہے؟ آپ نے علم الصرف میں یہ پڑھا ہے کہ ثلاثی مجرد 3 حروف اصلی ہیں، باقی کوئی حرف زائد نہیں ہے. رباعی مجرد 4 حروف اصلی ہیں اور ان چاروں کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں ہے. تو ثلاثی مجرد یعنی 3 اصلی ہیں اور باقی زائد حروف سے یہ کلمہ خالی ہے. رباعی مجرد 4 حروف اصلی ہیں، زائد حروف سے یہ کلمہ خالی ہے. تو یہ ہے مجرد. تو یہاں پر مجرد سے مراد یہ ہے کہ غیر مادی وجود. اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ فرشتے اور جنات یہ غیر مادی ہیں، ان کا وجود نہیں ہے، یہ غیر مادی ہیں. وجود ہے، بدنی وجود نہیں ہے، جسمانی وجود نہیں ہے، غیر مادی وجود رکھتے ہیں. ان کو یہ حضرات مجردات میں شمار کرتے ہیں. اسی طریقے سے عقل، روح، نفس، انسان میں نفس ہے، انسان میں خواہشات ہیں، انسان میں روح ہے، انسان میں عقل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری روح ناطق ہیں، یا ان کو یہ ارواح ناطقہ کا نام دیتے ہیں. تو یہ ارواح ناطقہ کو بھی فلاسفہ مجردات میں یعنی غیر مادی چیزوں میں شمار کرتے ہیں. تو فلاسفہ کی اس بحث سے کیا پتہ چلا کہ قائم بالذات وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے مقوم سے مستغنی ہو جائے. تو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ کی ذات پر فلاسفہ کے اس بیان کے مطابق لفظ عین اور جوہر کا اطلاق کرنا درست قرار پائے گا. اور عرض یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنی صفات یعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو جانا، چاہے وہ موصوف اپنی صفات کے لیے متحیز ہو یا پھر متحیز نہ ہو. تو اس قائم بالغیر کی تعریف سے فلاسفہ کے بیانی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات پر لفظ عرض کا اطلاق کرنا درست قرار پائے گا. متکلمین اور فلاسفہ کے ہاں قائم بالذات اور قائم بالغیر کے معنی اور تشریحات اور پس منظر اور تشریح بالکل چونکہ الگ ہے، اس لیے متکلمین حضرات کے ہاں قائم بالذات یا قائم بالغیر یعنی عین اور عرض کے اطلاق، عین کے اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر، عرض کے اطلاق اللہ تعالیٰ کی صفات پر کرنا درست نہیں ہے. لیکن فلاسفہ کے ہاں قائم بالذات کے معنی ہی چونکہ کچھ اور ہیں، لہذا ذات خداوندی کو فلاسفہ کے بیان کے مطابق عین کہنا درست ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کو عرض کہنا بھی
درست ہے، چونکہ ان کے ہاں قائم بالغیر کا معنی کچھ اور ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے متکلمین اور فلاسفہ کے مابین جو فرق تھا عین اور عرض کے تعریفات میں، اور ان تعریفات کے نتیجے میں کیا نتیجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اختلاف کے نتیجے میں، وہ ہم نے جانا. اپنے آئندہ کے سبق میں ہم عین کی مزید تقسیمات کو انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.